السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی بچوں، تو کیسا رہا آپ کا دن؟ اچھا گزرا؟ چلیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بتائیں کہ ٹیسٹ کیسا رہا آپ کا؟ ایزی تھا نا؟ آسان تھا نا ٹیسٹ؟ کیا تھا آپ نے ٹیسٹ؟ یقیناً امید ہے کہ آپ نے کیا ہوگا گھر میں، جس کے بعد آپ پڑھتے ہیں، جن کے بعد بھی ان کو آپ نے ٹیسٹ کر کے چیک کروایا تھا۔ کیسا رہا آپ کا ٹیسٹ؟ اچھا رہا؟ چلیں جی، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، آگے سے کیا بولیں گے؟ گڈ، جزاک اللہ۔ جی بچوں، تو پچھلا ایک ہفتہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے ٹیسٹ بھی دے دیا، جائزہ بھی ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ہفتہ 2 ہم نے شروع کیا تھا، جس کا کہ ہم نے کام جو ہے سٹارٹ کرنا تھا، تو آج ہم اپنا ہفتہ 2 شروع کریں گے۔ تو پہلے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہم تو گپ شپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بچوں تو یہ بتایا، آپ نے پہلے چیپٹر میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، ایک نظم پڑھی تھی۔ ہاں، حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ویری گڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغامات دیے ہوں گے، کچھ باتیں ہوئی ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ کے حکم۔ تو یہ بتائیں کہ وہ حکم، وہ پیغام، وہ باتیں ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود تو نیچے نہیں آئے نا، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آ سکتے نا، خود تو نہیں آئے، تو پھر کیسے ہمارے تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچی ہے؟ سوچیں سوچیں سوچیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کیا ہوگا نا ایک کام کرنے کے لیے۔ جیسے اب کلاس میں ٹیچر آپ کو مانیٹر بنا دیتی ہیں، یا گھر میں کوئی اسپیشل کام کے لیے ماما کہتی ہیں یہ کام نا بڑی بہن نے کرنا ہے، یہ آپ ہی کا کام ہے، وہ کریں گی، وہ سب کو دیکھے گی، وہ یہ کام فلانے کو دے گی، یا اس کو یہ کام بتائے گی، یا اس کو یہ بات بتائے گی، ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ بندے، مخصوص بندوں کو کیا کیا؟ ہاں جی، منتخب کیا۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں جی، رسول، نبی اور رسولوں کو ہمارے تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا انتخاب کیا۔ تو اللہ کے نبی اور رسول اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچاتے ہیں نا، ہے نا۔ اللہ نے دنیا میں ہمارے تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ پتہ ہے آپ کو، رسول جو ہوتے ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہے نا۔ وہ اللہ کی کہی ہوئی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ جس راستے پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے، جو سیدھا راستہ ہے وہ بتایا ہمیں، ٹھیک ہے۔ کون سے کاموں سے اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، کون سے کاموں سے ہمیں اللہ نے روکا، وہ بتایا ہمیں، ہے نا۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے اگر نبی رسول نہ ہوتے تو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، کتنے رسول بھیجے؟ 1,24,000 تقریباً، دیکھا۔ اور ہر نبی نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو اپنے دور حکومت میں، یا اپنے جو ہے نا، جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا نا، اس پیریڈ میں، یا اپنی اس قوم کو اللہ ہی کے طرف آنے، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج انہوں نے لوگوں تک پہنچانا تھا نا۔ ہاں جی، تو یہ بتائیں، جیسے اور کچھ نبی ایسے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو خاص کام دیے تھے، ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ رزق دینے کا کام اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا، ہے نا۔ اسی طرح اب ہمیں رزق کیسے مہیا ہوا، ہمیں کیسے ملا؟ زمین خود بخود تو نہیں، پھل فروٹ سبزیاں یہ چیزیں خود بخود تو نہیں ہوتی نا، انسان وہ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک انسان کی نصیب مقدم میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے نا، لکھا ہے نا۔ تو ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہمارے نبی، اچھا پہلے نبی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے پہلے نبی کون ہے؟
وہ پہلے نبی بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے، دنیا کے پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ پتہ ہے آپ سب کو؟ جی بتائیں سب بچے، کون ہے ہمارے پہلے نبی؟ جی ہاں جی، ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ہاں جی، اور وہی پہلے انسان بھی ہے، دنیا میں آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی بھی ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو بھیجا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور ہم کس نبی کی امت ہے؟ ہمارے نبی کون ہے؟ جی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ اللہ کے ہاں جی آخری نبی ہیں۔ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان پہ کیا اتارا؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ شاباش! تو قرآن پاک دین اسلام میں ہم مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سے نوازا، ہمیں قرآن عطا کیا، پیارے نبی کی امت ہمیں بنایا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرنے والے رب ہیں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ اپنے امت سے پیار کرنے والے نبی تھے۔ ہر نبی اپنی امت سے پیار کرتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا گو رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے، ان کو ہر وقت بخشش کے طریقے بتاتے تھے کہ کون سا کام کرنا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، ہے نا؟ جی، تو جیسا کہ آپ نے پہلے چیپٹر حمد پڑھا تھا جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو آج ہم اردو میں حمد کے بعد دوسری بھی نظم ہی پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس نظم کا نام کیا ہے؟ جی، اس نظم کا نام ہے نعت۔ کیا نام ہے؟ نعت۔ جی، اس نظم کا نام کیا ہے؟ نعت۔ اور نعت کس کو بولتے ہیں؟ نعت بولتے ہیں جس میں ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ جیسے حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے نا، اسی طرح وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے جس نظم میں، اس نظم کو نعت بولتے ہیں۔ جی بچوں، تو آج ہم پڑھیں گے نعت، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر 2 سبق نمبر 2 ہمارا ہے نعت، ٹھیک ہے؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، دیکھنا ہے ان کو، چلے آئیں گے۔ دیکھیں، یہ ہے محمد، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد۔ اور آگے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کا نام صرف اکیلے میں نہیں لیتے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ درود پاک ہم پڑھتے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنے نبی کا، اللہ کے رسول کا نام ایسے ہی نہیں لینا، آپ نے ادب سے، احترام سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے، نعت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ وہ بہت سچے ایماندار نبی، اتنے ایماندار کہ وہ دشمنوں کی ایمانتوں کو بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی بھلا کرتے تھے، اچھا کرتے تھے۔ جو ان کے دشمن تھے، جو کافر تھے، ان کے ساتھ بھی وہ برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اتنے رحم دل تھے اور دوسروں کی مدد کرنے والے نبی ہیں ہمارے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ہاں جی، وہ بکریوں کو بھی چراتے تھے، اپنا جوتا اگر پھٹ جائے وہ جوتا بھی اپنا خود سلائی کرتے تھے، کپڑا اگر کوئی ان کے کپڑے اگر پھٹ جائے تو اس کو پیونت لگانا ہوتا تھا، یعنی کہ ٹانکا لگانا ہوتا تھا، سلائی کرنا ہوتا تھا، وہ خود کرتے تھے۔ گھر کے کاموں میں اپنے زوجہ کی یا اپنے گھر والوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور نرم دل تو وہ بہت زیادہ تھے، بچوں سے تو وہ بہت پیار کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب فصل کا پہلا پھل آتا تھا نا، جب فصلیں تیار ہوتی ہیں، پھل یا سبزیاں کاٹا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے ان کو بھیجنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فصل کا اناج آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟
جی ہاں جی، وہ سب سے پہلے وہ اناج یا اس گندم یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس میں سے سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. وہ بچوں کو کھلانے کے لیے کہیں اگر سواری پہ ہوتے تھے نا، اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے، کہیں راستے میں بچوں کو دیکھ لیتے تھے تو وہ بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے تھے. وہ رک جاتے تھے، سواری سے اترتے تھے، بچوں کو پیار کرتے تھے، گود میں بٹھا کے ان کو پیار کرتے تھے. کتنے اچھے نبی ہیں نا ہمارے، ہے نا. بچے تو ویسے ہی سب کو بہت اچھے لگتے ہیں نا. ہاں جی. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں ان کی رحم دلی کا. وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے، چاہے وہ دشمن تھا، چاہے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہوتا تھا نا جو ان کا جان کا بھی دشمن اگر ہو تو وہ کوئی غلطی کرے، کچھ ایسا کرے، وہ اس کو بھی درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. آج کل ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے. ہمیں ذرا سا کوئی اگر غلطی سے بھی مار دے تو ہم کمپلین کرتے ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں. وہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. چلے میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتی ہوں. آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا کہ ایک بڑھیا ہوتی تھی، وہ کافر ہی تھی. وہ کیا کرتی تھی کہ اس کا گھر جو ہے نا، اس پر وسلم جس راستے سے گزرتے تھے نا، ادھر اس راستے میں اس کا گھر تھا. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جب نبی پاک اس راستے سے گزرتے تھے، اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، تو اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کے کیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، گند پھینکتی تھی. جو گھر کا اس کا جو گند ہوتا ہے نا، کوڑا کرکٹ، وہ پھینک دیتی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے نا اس پہ غصہ نہیں ہوتے تھے، اس کو کبھی غصہ کرتے نہیں تھے، اس سے کبھی بدلہ نہیں لیا، اس کو درگزر کر دیتے تھے، اس کو معاف کر دیتے تھے. اسی طرح کرتے کرتے وہ روز اسی طرح کرتی تھی. ایک دن کیا ہوا، وہ بیمار ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ روز اگر اس راستے سے گزرتے تو وہ روز ایسی کرتی تھی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑھیا، اس بوڑھی عورت نے مجھ پہ آج کوڑا نہیں پھینکا. پتہ نہیں کیوں. پہلے دن تو وہ چلے گئے، دوسرے دن جب گزرے تب بھی ایسے ہی ہوا. تو ان کو عجیب لگا کہ بھئی خیریت ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں پھینکا. دیکھیں ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے، وہ گندے کام کرتی تھی، مجھ پہ گند پھینکتی تھی، یہ وہ. لیکن نبی پاک کو ٹینشن ہو گئی، وہ ان کو پریشانی ہو گئی. پتہ کس بات کی وہ پریشان ہوئے؟ کس بات سے کہ بھئی کیا وجہ ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی پرابلم تو نہیں ہو گئی. تو پھر انہوں نے اس کے گھر گئے، اس کے گھر جا کے انہوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. تو پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے اس کی خدمت کی، اس کے گھر کو صاف کیا. تو وہ عورت جو ان کے اوپر کیا کرتی تھی، کوڑا پھینکتی تھی، وہ بہت زیادہ جو شرمندہ ہوئی اور اس کو شرم آئی اپنے کیے پہ کہ میں تو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور یہ جو ہے نا آج دیکھو میرے کوڑا نہ پھینکنے پہ میرے گھر آ کے میرا پتہ کر رہے ہیں، پتہ لگا میں بیمار ہوں، مجھے میری خدمت کی ہے، انہوں نے عیادت کی ہے، میرا پوچھا ہے، گھر صاف کیا ہے، میری مدد کی نا. تو اس کے اپنے کیے پہ بہت زیادہ دکھ ہوا. تو پھر وہ کیا ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی. تو کس وجہ سے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر کرنے سے نا، ان کے معاف کر دینے سے. اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بدلہ لیتے یا کچھ کرتے تو وہ تو اور نبی پاک سے نفرت کرتی نا، ہے نا. یہ ان کے لیے بلا بڑا کہتی یہ نہیں اچھے، یہ نبی ہے تو یہ کیسے، یہ لیکن اللہ کے نبی تھے، انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے درگزر کیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو معاف کریں اور کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی یا کوئی بات نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم کیا پڑھیں گے، یقیناً آپ کو یہ واقعہ سن کے مزہ آیا ہوگا، ہے نا جی. تو آج ہم پڑھیں گے نعت. کیا پڑھیں گے؟ نعت. تو سب بچے اپنی اردو کی کتاب نکالیں، شاباش. اور سبق نمبر 2 نعت نکالیں. اور پھر آج ہم پڑھتے ہیں نعت کی میں بلند خوانی کروں گی اور ساتھ ہی آپ کو نئے الفاظ خط کشیدہ کراؤں گی اور ان کا مطلب بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو سب بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سب سے پہلے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں نا.
چلیں سب بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے ہمارے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. جی تو آج ہمارا مضمون کیا ہے؟ جی مضمون ہمارا اردو، عنوان ہے نعت. تو نعت کی معنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ نعت کے معنی ہے، نعت ایک نظم ہے، نظم کا نام ہے نعت. نعت کے معنی ہے ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. ہمارے نبی کی، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی تعریف بیان جس نظم میں کی جاتی ہے اس نظم کو ہم نعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. جی تو آپ کو یہاں میں نے نعت کا مطلب بتا دیا. سب بچے میرے ساتھ دہرائیں. نعت آج کیا پڑھیں ہم؟ آج ہم پڑھیں ایک نظم. اس نظم کا نام کیا ہے؟ نعت. اس نظم کا نام کیا ہے؟ نعت. نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کے معنی کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے. جی تو اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی پڑھائی کی طرف. تو سب بچے اردو کی کتاب نکالیں اور اب ہم کریں گے اردو کی کتاب کی پڑھائی. سبق نمبر 2 نعت کی بلند خوانی کریں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو نئے الفاظ متعارف کرواؤں گی. ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب تیار ہیں؟ چلیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب ہم کرتے ہیں اپنی پڑھائی کا آغاز. اچھا تو سب سے پہلے آپ نکالیں ورب بک، اردو کی ورب بک، پلانر ہفتہ 2. اس پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 نعت. ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب نکالتے ہیں کتاب، اردو کی کتاب، صفحہ نمبر 5. صفحہ نمبر 5، سبق نمبر 2. سبق نمبر 2 کیا پڑھنا ہے آج ہم نے؟ نعت. کیا پڑھنا ہے؟ نعت. نعت ایک نظم آج ہم پڑھیں گے جس کا نام کیا ہے؟ نعت. نعت کے معنی کیا بتائی ہے میں نے؟ ایسی نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ تو ہوگا نا ان کا روزہ مبارک کہاں ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ ہے ان کا روزہ مبارک، مسجد نبوی، جو سعودی عرب، ملک سعودی عرب کی شہر مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی میں بلند خوانی کروں گی اور ساتھ ہی آپ کو نئے الفاظ خط کشیدہ کراؤں گی. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ان کے معنی بتاؤں گی. تو شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا، جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا. سنوارا اور اتارا کو انڈر لائن کر لیں آپ. وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا، جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پر چلنا، بچنا برائیوں سے، سچائیوں میں ڈھلنا. نام خدا پر جس نے ہر ایک کو پکارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا. ٹھیک ہے؟ یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ یہ نظم لکھی ہے قیوم نظر نے. کس نے؟ قیوم نظر نے. جی تو آج کے نئے الفاظ جو ہم نے اس نعت میں سیکھے ہیں وہ کیا تھا؟ اتارا، سنوارا، سکھایا، بچنا برائیوں، سچائیوں، ڈھلنا، پکارا. جی تو کیا مطلب ہے اتارا کا؟ اتارا مین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟ ہاں جی قرآن مجید. نازل، اتارا کا مطلب ہے نازل کیا. ٹھیک ہے؟ سنوارا درست کیا، سنوارا
درست کیا، سکھایا سمجھایا، بچنا محفوظ رہنا، برائیوں برے کام، سچائیوں سچی بات، ڈھلنا بدلنا یا تبدیل ہونا، ٹھیک ہے، تبدیل ہونا یا بدلنا، پکارا بلایا۔ جی اب ہم ادھر دیکھتے ہیں نئے الفاظ جو آج آپ نے سیکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف محمد نام نہیں ہے، جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے بھی بہت سے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنے والا، جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتارا نازل کیا، میرے ساتھ دہرائیں سب بچے نئے الفاظ۔ احمد اللہ کی تعریف بیان کرنے والا، یہ میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے، وہ اس کا معنی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اتارا نازل کیا، سنوارا درست کیا، ٹھیک ہے، سکھایا سمجھایا بتایا، بچانا محفوظ رہنا، برائیوں برے کام، ٹھیک ہے، سچائیوں سچی باتیں، سچے کام سچی باتیں، ڈھلنا بدلنا یا تبدیل ہونا، پکارا بلایا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ تو تھے آج کے ہمارے نئے الفاظ جو آپ نے حمد میں سیکھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قیوم نظر اس نظم میں کیا کہتے ہیں، اس پاک وسلم کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں۔ جی وہ کہہ رہی ہیں، پہلے والا شعر دیکھتے ہیں۔ جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا، کہ اللہ پاک نے جن کو اپنا پیارا سب سے پیارا بنا کے ہمارے لیے دنیا میں رسول بنا کے بھیجا، اور پھر ان پہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو ان کے اوپر نازل کیا، وہ کون ہے؟ ہاں جی وہ ہمارے نبی ہیں، جنہوں نے کیا کیا، جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا، یعنی جنہوں نے آگے ہماری دنیا کو ہمارے دین کو درست کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آگے ہماری دنیا اور دین کو درست کیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا نا کہ ہم دین اسلام، جب ہم آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب ہم ہے نا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے تو ہمیں اسلام سے پہلے تو نہیں پتہ تھا نا کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کن کاموں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا، کون سے کام ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کرنے چاہیے، ہے نا۔ تو ہمارے نبی آئے اس دنیا میں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا انہوں نے، جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پر چلنا، سکھایا مین سمجھایا بتایا، انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ اچھے کام کریں، کون سا راستہ ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو اچھے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کون سا ایسا راستہ ہے جو نیکی کی راہ ہے، نیکی کا راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہم جنت حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے۔ اور ہمیں برائیوں سے کس نے بچایا؟ بچانا برائیوں سے، کس نے بچایا؟ بچانا محفوظ رہنا، محفوظ کرنا برائیوں سے، برے کاموں سے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا نا کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے، کس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کس سے نہیں۔ تو یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، بڑوں سے بدتمیزی کرنا، یہ سب برے کام ہیں، ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ سچائیوں میں ڈھلنا، اچھی باتوں کا ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں اچھی باتوں کو سکھایا سمجھایا کس نے؟ ہمارے نبی نے۔ ہمیں اچھی باتوں میں تبدیل ہونا سکھایا ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے۔ نام خدا پر جس نے ہر ایک کو پکارا، نام خدا یعنی اللہ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر بندے کو، ہر ایک کو بلایا، پکارا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کریں، وہی اللہ ہے جو ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا، صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا پیارا بنا کر بھیجا، اور پھر قرآن پاک کا ایک ایک حرف ان پہ نازل کیا، انہوں نے آ کے ہماری دنیا اور دین کو درست کیا،
ٹھیک ہے، ہمیں اچھے کام کرنے بتائے، برے کاموں سے رکنے کا بتایا، برے کاموں کے بارے میں بتایا کہ کون سے کام برے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور کون سے کام اچھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر دنیا کے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے نبی نے ہی بلایا، پکارا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس نظم میں ہم سبق نمبر 2 نعت، سبق نمبر 2 نعت میں آج ہم نے کیا سیکھا جی؟ نعت میں آج ہم نے سیکھا نعت کا مطلب۔ نعت کے معنی کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور نئے الفاظ کون سے تھے؟ احمد، تعریف، اللہ کی تعریف کرنے والا، اتارا، نازل کیا، سنوارا، درست کیا، سکھایا، سمجھایا، بچانا، محفوظ رہنا، شاباش، برائیوں، برے کاموں، اچھائیوں، اچھی باتیں، سچی باتیں، ٹھیک ہے۔ ڈھلنا، تبدیل ہونا، بدلنا، پکارا، بلایا، پکارا، بلایا، جی گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ جی بچوں، تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے مسجد نبوی، جو کس کا گھر ہے؟ کوئی روزہ مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں ہے؟ سعودی عرب، مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوا، آج کا پیریڈ ہمارا ختم ہوا۔ آپ نے گھر میں ان نئے الفاظ کو دہرانا ہے اور ہم کی پڑھائی کرنی ہے، نعت کی پڑھائی کرنی ہے، اور نئے الفاظ کو بھی دہرانا ہے، اور ساتھ میں نعت کسی اور شاعر کی نعت کو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔